کیا مدینہ منورہ میں، کابل، کندھار، سب جگہ تک تبلیغ کرتے ہوئے آپ تشریف لائے جو ہے نا، اور تبلیغ اور تعلیم. اب جیسے آپ وہاں داتا صاحب کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے ہے نا لاہور میں جو ہے. اب داتا صاحب کے مزار مبارک پر جب حاضر ہوئے، کیا تھی آپ کی تبلیغ تو تھی اور تعلیم تو تھا کہ وہاں آپ نے جو شعر پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور ذات خدا، وہ شعر پڑھا. یعنی آپ نے ایک تبلیغ کیا، ایک تعلیم دی ہم کو کہ اولیاء کاملین، اولیاء کرام کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے نا. یہ ثابت کر دیا غریب نواز نے جو ہے کہ آج جو ہم لوگ، آج بعض مولوی جو ہے چند کتابیں پڑھ کے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فیض نہیں ملتا اولیاء کی بارگاہ میں. غریب نواز آج سے 800 سال پہلے جو ہے ہمیں بتا دیا کہ اولیاء کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے. بھائی یہاں میں فیض لینے کے لیے آیا ہوں، خود اتنے بڑے ولی کامل جو ہے بتا رہے ہیں کہ میں یہاں پہ فیض لینے کے لیے آیا ہوں. اور پیر و مرشد کی تعظیم و تکریم، خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں جو ہے نا، یہ سب کیا تھا؟ آپ کا تبلیغ تھا، تعلیم تھے، جو تعلیم عام کر رہے تھے آپ جو ہے. ہمارے لیے نمونہ تھا کہ ہم بھی پڑھیں گے، لکھیں گے، مولانا بنیں گے، عالم بنیں گے ہے نا، اور لیکن ہمیں بھی کسی کا جوتا سیدھا کرنا پڑے گا، کسی مرشد کی بارگاہ میں جانا پڑے گا جو ہے نا. پھر کیا چیز تھی؟ غریب خواجہ عثمان ہرونی جب لے کے گئے مکہ معظمہ میں جو ہے کعبہ معلیٰ کے سامنے، اور کس مرتبے کے انسان تھے. انسان کی بات کر رہا ہوں میں نا، میں نے کہا نا انسان پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، کس مرتبے کے انسان تو ہم بھی ہیں ہے نا. بہت سارے انسان ہیں اس دنیا میں جو ہے، تو انسان تو غریب نواز بھی تھے جو ہے، لیکن کس مرتبے کے انسان تھے کہ روضہ رسول میں جا رہے ہیں تو جواب مل رہا ہے، سلام کا جو ہے جواب مل رہا ہے. تو پھر کیسے انسان تھے بھائی وہ؟ ہر انسان کو تو جواب نہیں ملتا. اب غریب نواز کے بارے میں پڑھیے تو دماغ جو ہے ہوش و خرد اڑ جاتے ہیں کہ کس مقام کے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے منزل پہ آپ کو فائز کیا تھا سرکار غریب نواز کو. اور تبلیغ کے معاملے میں جو ہے نا، جب تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے نا، جیسے کہ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، داخل اسلام ہوئے جو ہے. ہمیں تو فخر ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کو اگر مسلمان کر لیے، کلمہ پڑھ لا لیے، تو وہ بھی فیضان ہے غریب نواز کا جو آج کر رہے ہیں. ہندوستان میں سرکار غریب نواز کو جو ہے نا، بعض لوگوں نے جو کتاب میرات الاسرار کتاب ہے نا، میرات کہتے ہیں آئینہ کو، اسرار آئینہ جس کو کہا جائے جو ہے، میرات الاسرار جو کتاب ہے، وہ شاید آپ لوگ ہمارے یہ علماء حضرات لائبریری میں پڑھے ہوں گے جو ہے. تو میرات الاسرار جو کتاب ہے، اس میں صوفی عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے مصنف انہوں نے تحریر کیا ہے جو ہے. انہوں نے تو غریب نواز کو رسول ہند کا خطاب دیا ہے جو ہے نا. تو بہرحال سرکار غریب نواز کی زندگی پاک کا اگر مطالعہ کریں تو پیدائش سے لے کر جو ہے مطلب ہندوستان تشریف لانے کا تک، اجمیر مولا، وہ تو کرامتیں بہت چھوٹی سی بات ہے بھائی. وہ انا ساگر کا پانی کو سکھا، ہاں اس نے جو ہے نا، تو میں نے بتایا نا کہ پہچان اپنی کرانا، سب سے پہلے اپنی پہچان کرانا جو ہے، اپنی پہچان ہے نا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 40 سال اپنی پہچان کراتے رہے. لوگ امین کہتے سرکار کو، امانت دار کہتے، نیک کہتے، سچے کہتے جو ہے. جب کسی میں جھگڑا ہو جاتا دو لوگوں میں، کوئی معاملہ زمین جائیداد کسی چیز کا معاملہ، تو کہتے محمد رسول اللہ تو نہیں تھے نا، اعلان نبوت تو نہیں کیا تھا، محمد کے پاس چلو، عبداللہ کے بیٹے کے پاس چلو، عبد المطلب کے جو ہے پوتے کے پاس چلو، اور ان کے پاس جو ہے جا کر وہ کعبہ شریف کے متولی ہیں وہ لوگ جو ہے ان کے پاس چلو اور ان سے فیصلہ کرا لو. جھگڑے کا فیصلہ تو ہم انہیں سے کروائیں گے. امانت کسی کو رکھوانا ہوتا ہے. امانت کیا ہے؟ اس زمانے میں چوری ڈکیتی بہت ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں جیسے بینک میں ہم لوگ پیسہ رکھتے ہیں، اے ٹی ایم وغیرہ آن لائن وغیرہ ہو گیا ہے، وہ دور نہیں تھا. کچے کے گھر ہوا کرتے تھے، دیوالیں وغیرہ مٹی کی ہوا کرتی تھی، وہاں پہ قیمتی رقم کو سونا چاندی وغیرہ کو رکھ کے باہر جانا مشکل ہوتا تھا. سینڈ پھوڑ دیا کرتے تھے، آپ لوگ سنے ہوں گے. وہ دیوار کو کاٹ لیا کرتے تھے اور کاٹ کے اس کے اندر جا کے قیمتی دیواروں کو سونا چاندی کو نکال دیا کرتے تھے. تو کہیں باہر جا رہا ہے کوئی، تو دولت کو، روپیہ پیسہ خزانہ سونا چاندی جو ہے اس کو کسی ایسے آدمی کے پاس رکھواتا جس پہ بھروسہ ہوتا کہ واپس آنے کے بعد لوٹ کر دے دے گا. اور چونکہ یہ صرف 2 ہی لوگوں میں معاملہ ہوتا نا، کسی کو گواہ جو ہے نہ بنایا جاتا ہے نا. میں گیا اور ان کے پاس گیا، پیسہ یہ لیجیے بھائی، یہ 100 روپیہ رکھ لیجیے، آپ میں آؤں گا تو دے دیجیے گا 100 روپیہ. اب میں آیا تو اب ان کا ایمان ہے کہ یہ 100 روپیہ لوٹائیں نہ لوٹائیں جو ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا اعتماد تھا، اتنا بھروسہ تھا
کہ جو ہے امانت لوگ رکھوانے کے لیے سرکار کے پاس جایا کرتے تھے. تبھی تو لوگوں نے جو ہے پھر سرکار نے کہا نا کہ اب بات پھر وہاں پہ آ گئی کہ اب تک تو مانتے تھے سرکار کو، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو بڑے سچے ہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ کے جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب پھر جو ہے جب لا الہ الا اللہ کی بات آئی تب پھر جو ہے وہاں پہ پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اللہ ایک ہے جب سرکار نے کہا ہے نا، اور اللہ کا میں رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا میں پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، تب پھر وہاں پہ لوگ مخالف ہو گئے جو ہے نا. اب بات اپنے عقیدے کی بات آتی ہے، وہی چیز جو ہے سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، اور ان کے بچہ جب بیمار پڑ جاتا تو غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے، ان کے مریدوں کے پاس جاتے کہ بھائی یہ بچے کو دم کر دیجئے، جو ہے بیمار پڑ گیا ہے میرا بچہ، آپ پھونک ڈال دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ پھونک بھی کیا چیز ہے؟ پھونک آپ اپنے منہ کا، اپنے پیٹ کے اندر کا ہوا کو ڈال دیں گے، جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، جو نکلتا ہے گندا پھونک ہوتا ہے، گندا ہوا ہوتا ہے نا، اس گندی ہوا کو آپ ڈال دیں گے کاربن ڈائی آکسائڈ کو، تو یہ ہمارا بچہ شفا پا جائے گا. آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں گے، دستے شفقت پھیر دیں گے. جو ہے ایک غیر مسلم بچہ کا واقعہ ہے نا، سنے ہوں گے آپ حضرات، درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جو ہے نا غیر مسلم بچہ، جو ہے بچہ تو نہیں کہوں گا، وہ کچھ 15-16 سال کا لڑکا تھا، جو ہے جو وضو وغیرہ کرایا کرتا تھا غریب نواز کو، جو ہے تو وہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا. اس کے ماں باپ مزدوری کیا کرتے تھے، وہ دن بھر نکل جاتے تھے مزدوری کرنے. اب وہ غیر مسلم بچہ جو ہے وہ آتا غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھے رہتا، وضو کرنے کے لیے آپ جاتے تو پانی لایا آتا، کنواں سے نکال کر جو ہے لوٹے میں رکھ دیتا، اور آپ کے پیر ویر بھی دبا دیا کرتا تھا، کچھ خدمت کر دیا کرتا تھا آپ کا، جو ہے آپ کے آگے پیچھے لگا رہتا تھا. لیکن ایمان نہیں لایا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ ابھی تک، جو ہے. اب وہ بیمار پڑ گیا، بہت زیادہ بیمار ہوا، اب مرنے کے قریب ہو گیا وہ بیمار، مطلب اتنا زیادہ بیمار پڑا کہ لاغر ہو گیا. اب وہ نہیں آیا غریب نواز کی بارگاہ میں کئی دن تک. تو غریب نواز نے پوچھا بھائی وہ بچہ کیسے نہیں آ رہا ہے، وہ جو آتا تھا لڑکا، جو ہے روز ہمارے خانقاہ میں ہماری خدمت میں، وہ کیسے نہیں آ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت بہت بیمار ہے وہ، اور سیریس ہے. چلو دیکھتے ہیں. جو ہے جب گئے دیکھنے کے لیے، جو ہے تو اس کے سرہانے کھڑے ہوئے تو بالکل جاکنی کا عالم تھا، جو ہے بالکل موت و زندگی سے وہ لڑ رہا تھا. اس کے ماں باپ لگے تھے خدمت میں. آپ نے کہا بڑا افسوس ہوا بھائی تمہارا بچہ کو یہ بیماری ہو گئی اور میں آیا دیکھنے کے لیے. تو اب دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھیے فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں غریب نواز کہ جو ہمیشہ جو ہے تیرے معین الدین کی خدمت میں آتا رہا، یہ بچہ، یہ انسان جو ہے جو تیرے معین الدین کو وضو کے لیے پانی لا کے دیتا تھا، پیر دباتا تھا، ہے نا، تیرا بندہ تو ہوں مولا میں، اور میری خدمت کرتا تھا، یہ ابھی اس کی موت ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں غریب نواز کی اس کی موت ہونے والی ہے، تو یہ آگ میں جلایا جائے، دنیا میں آگ میں جلایا جائے. جہنم کی آگ تو بعد میں ہے، تو یہ جہنم میں جائے، پروردگار عالم گوارا نہیں ہے. اللہ تو ایسا کرم فرما دی، اتنی زندگی دے دے، اتنی مہلت دے دے کہ اس کو ایمان نصیب ہو جائے. بس سوچئے کیسے محسن آقا تھے غریب نواز، جو ہے کیسے احسان فرمانے والے آقا تھے، جو ہے کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دے. دعا کر رہے ہیں، چونکہ کہہ تو نہیں سکتے نا یہ بیٹا مسلمان ہو جاؤ، تم کلمہ پڑھ لو. یہ ان کے ماں باپ کو تو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے بچے کو کلمہ پڑھا دو بھائی، تو وہاں پہ بھی پھر جائیں گے لوگ. جو ہے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، غریب نواز کے آنسو ٹپک رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی ان کے ماں باپ نے، بابا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ سمجھے نا، بچہ تو ہمارا بیمار ہے نا، ہم محبت میں رو رہا ہوں اس کے. دیکھا لوگوں نے کہ باپ رے اتنی محبت، بیٹا ہمارا بیمار ہے، یہ مرض الموت سے میں ہے، جو ہے اور رو رہے ہیں یہ آنسو. تو اس نے کہا کہ اب اس سے خواہش بھی پوچھ لیجیے، آپ اگر اتنا رو رہے ہیں تو اس کی کوئی خواہش ہو تو پوچھ لیجیے بھائی. کہا کہ بیٹا تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو بولے وہی خواہش ہے، بولے جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں لوگ، پلید زندگی لے کر آتے ہیں اور انہیں پاک کر دیتے ہیں، آپ کلمہ پڑھا دیتے ہیں، وہ مجھ کو بھی پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب بچوں نے دیکھا کہ یہ مرنے کے وقت جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو نصیب ہو رہا ہے. ماں باپ نے دیکھا، ماں باپ بھی کلمہ پڑھ لی. اس طریقے سے تبلیغ. تو پہلے اپنی پہچان کرانا کہ میں کون ہوں، میں سچا ہوں کہ نہیں، میں حق پہ ہوں کہ نہیں، میں انسان ہوں کہ نہیں. مطلب نام تو ہے میرا عطاء النبی نا، میں پیدا ہوا ہوں، 2 پیر 2 ہاتھ ہے، لیکن میرے اندر انسانیت ہے کہ نہیں، بشکل انسانیت ہے کہ نہیں میرے اندر. پہلے اپنے آپ کو وہ انسان سے تعارف کرائے، اعلیٰ انسان کا جو کردار ہے وہ بتائے.
اس کے بعد پھر غریب نواز کو لوگ ماننا شروع کر دیے. یہاں اب غریب نواز کو ہی مان